أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اما بعد فقد قال الله عز وجل في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء صلوات. یہ کوئی گھڑی نظر نہیں آ رہی ہے. اچھا قرآن کریم کی جس آیت سے آج کی مجلس شروع کی گئی، یہ آیت ہمیں تین مختلف پیغام دیتی، تین، اور یہ تینوں میسیجز ایسے ہیں جس کا تعلق آج کی رات سے، یا آج کی رات سے مطلب عشرہ زینبیہ کی فرسٹ نائٹ نہیں، بلکہ ایوری شب جمعہ. اگر ایک سال میں 52 شب جمعہ ہوتی تو فار ایوری شب جمعہ، ہر شب جمعہ کے لیے. ویسے ہی اسلام نے ہمیں تین میسیجز دیے. شب جمعہ جسٹ لائک این آرڈنری شب نہیں ہے، ہر ایک کو معلوم ہے. اسی وجہ سے شب جمعہ میں مسجد اور امام باڑے میں مومنین کی تعداد بھی زیادہ ہوتی. یہ ایک اسپیشل نائٹ ہے، خاص رات ہے، اور اس رات کے تین اہم پیغام. آج کی فرسٹ مجلس میرے اصل ٹاپک سے، جو میرا کل سے سبجیکٹ شروع ہوگا، اس سے ہٹ کر وہ یہ آج کی رات، پورا سال 52 شب جمعہ، یہ تین چیزیں آپ کو ریمائنڈ کرائی جاتی ہیں، اور یہ تینوں کے تینوں سورہ نمل جو قرآن کریم کا سورہ نمبر 27 ہے اور پارہ نمبر 20 ہے، اس کی اس آیت میں موجود ہے. تینوں میسیجز، یہ تینوں ریمائنڈر. امن یجیب المضطر، پریشان حال، مضطر جب اللہ سے دعا کرتا تو اللہ ہے جو اس کی دعا کو قبول کرتا. وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور جو اس کا پرابلم یا جو اس کی پریشانی ہے اسے دور کر دیتا. تو آج کی رات سب سے پہلے یہ چیز یاد رکھنا کہ ہر شب جمعہ، ایوری شب جمعہ، شب دعا بھی. دیکھیے، اللہ ایک ہی اللہ، وہی اللہ لندن میں بھی ہے، وہی اللہ ٹوکیو میں بھی ہے، وہی اللہ مکے میں بھی ہے، وہی اللہ کربلا میں بھی ہے. لیکن جگہ یا پلیس کے چینج ہونے سے جو دعا ہے، اس کی پاور میں یا اس کی ایکسیپٹنس اور قبولیت میں فرق پڑ جاتا. لندن کی دعا اور ٹوکیو کی دعا کے مقابلے میں مکے اور کربلا کی دعا جلدی قبول. اور اسی طرح سے وہی اللہ منڈے کو بھی اللہ ہے، وینسڈے کو بھی اللہ ہے، سیٹرڈے کو بھی اللہ. لیکن آج کی رات شب جمعہ کی دعا، اس کی پاور بھی بڑھ جاتی ہے، اس کا ایکسیپٹنس بھی زیادہ تیزی سے ہوتا. تو کہا کہ جو سارے ویک، اکھا ویک جو تمہارا پرابلم ہے، اگر کبھی سالو نہ ہو سکے تو
تو یہ آج کی رات شب جمعہ، آج کی دعا، چاہے وہی نارمل دعا ہو جو آپ روزانہ پڑھتے ہیں، وہی اس کی ورڈنگ ہو، لیکن آج کی رات اس دعا کی طاقت بڑھ جاتی ہے، تو اس رات کو ویسٹ نہ کرو۔ اور اسی کانٹیکس میں کچھ مومنین جو اس مجمع میں ہیں ہارڈلی 15 to 20، ان سے میں ایک معذرت کر لوں، میری اپالوجی۔ 3 سال پہلے میں نے اسی نارتھ میں گھر کی ایک مجلس میں دعا کے حوالے سے ایک چھوٹی سی اسلامک ہسٹری کی سٹوری پڑھی تھی، اور وہ مجھ سے اسی وقت کہا گیا تھا کہ آپ اسے بعد میں ریپیٹ کیجیے گا۔ دعا، ہر دعا، عام دعا، یہ جنرل دعائیں جو آپ پورا ویک پڑھتے رہتے ہیں، آج کی رات یہ دعا اور اہم ہے۔ آج کی رات ایسی رات نہیں ہے کہ آدمی اسے خالی چیٹنگ میں اور گپ شپ میں اور باتوں کے اندر ویسٹ کر دے، اس کے لیے ویک کی باقی 6 راتیں آپ کے پاس ہیں۔ اور دعا کے حوالے سے ایک بات آئی کہ جیسے ڈاکٹر جو آپ کی میڈیسن یہ دوا ہے اس کا ڈوز بدلتا رہتا، اور میڈیسنز کے اندر بھی وہ بہت ہی مائلڈ ٹائپ کی ہوتی ہیں اور پھر بہت ہی اسٹرانگ ہوتی ہیں، جیسا آدمی کا پرابلم اس انداز سے دعاؤں میں بھی ہمیں یہ بتایا گیا کہ کچھ دعا ایسی ہے جو ڈیلی پڑھنا، کچھ دعا ایسی ہے کہ جو ہر ویک، جیسے یہ دعائے کمیل ابھی آپ نے پڑھی، اور پھر ہمیں یہ بتایا گیا کہ کچھ دعائیں ایسی کہ جب تمہارا پرابلم بہت بڑا ہو جائے اور وہ آسانی سے سالو نہ ہو رہا ہو تو یہ دعا پڑھا کرو۔ اور انہی دعاؤں میں سے ایک دعا وہ ہے کہ جس کا نام جرنل پبلک نے اپنی طرف سے رکھ دیا، دعائے نعم البدل۔ خود شریعت میں یا روایت میں یا ہسٹری میں جو دعا آئی اس کا یہ نام نہیں، لیکن جو اس دعا کا بیک گراؤنڈ بتایا گیا، لوگوں نے اس کا نام رکھا ہے دعائے نعم البدل۔ یعنی اگر کوئی چیز آپ کے ہاتھ سے چلی جائے، آپ کو کوئی لاس ہو اور آپ چاہتے ہو کہ اس کا الٹرنیٹ یا سبسٹیٹیوٹ ملے، بلکہ نعم البدل زیادہ اچھا ملے، اس وقت یہ دعا پڑھی جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، ٹائم کم ہے لیکن پھر بھی وہ شارٹ اسٹوری بھی اس سے ریلیٹڈ بتا دوں۔ رسول اللہ کی وائف، آل ٹوگیدر رسول اللہ نے ڈفرینٹ ٹائم میں نیئرلی 20 شادیاں کی تھیں۔ ان میں سے کچھ ایسی شادیاں تھیں کہ نکاح کا صیغہ پڑھا گیا اور رخصتی سے پہلے ہی یہ رشتہ ٹوٹ گیا۔ کچھ ایسی شادیاں تھیں کہ رسول کی وائف رخصت ہو کے رسول کے گھر میں آ بھی گئی، لیکن بعد میں اس نے رسول اللہ سے ڈائیورس مانگا، یا یہ کہ ڈائیورس تو نہیں کہیں گے، یہ کہا کہ مجھے فری کر دے۔ آل ٹوگیدر یہ 20 وائفز رسول کی ہسٹری میں ملتی ہیں، ان میں سے ایک ٹائم میں 9 یا 10 بھی تھی۔ لیکن اگر ہم ان کی ایک لسٹ بنائیں فضیلت کے اعتبار سے کہ ہائیسٹ اسٹیٹس کس کا، تو نام آتا ہے ام المومنین حضرت خدیجہ کبریٰ کا، یہ ٹاپ آف دا لسٹ۔ درود۔ اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ جو رسول اللہ کی وائف آتی ہیں ان کا نام ہے ام سلمہ۔ یہ ام سلمہ حدیث کسا کی بھی ایک روایت میں ہے، اور یہ ام سلمہ رسول اللہ کی وہی وائف ہیں کہ جن کی ہسٹری آپ پڑھتے ہیں کہ 61 ہجری کو مدینے میں سو رہی تھی اور رسول اللہ کو خواب میں دیکھا، اور وہ کربلا کی مٹی رسول اللہ ان کو دے کے گئے تھے جو اس دن بلڈ میں چینج ہو چکا تھا۔ اب مجھے نہیں معلوم، جب میں لاسٹ ٹائم آیا تھا لندن اور اب بہت ٹائم گزر گیا، اس ٹائم کے درمیان بہت ساری ہسٹری بھی چینج ہو جاتی، کچھ روایتیں جرنل پبلک کو ضعیف لگنے لگتی، کچھ نئے ریسرچ اسکالر آتے ہیں کہتے ہیں روایت ہی جھوٹی ہے، اور بہت سارے واقعات فیبریکیٹڈ بنا دیے جاتے ہیں جو 14 سینچری سے بالکل اتھینٹک تھے۔ تو اب مجھے نہیں پتا کہ اس ایک سال میں کتنی چینج ہو چکی، اور نارتھ میں تو میں 3-4 سال کے بعد آیا ہوں، پتا نہیں اسلامک ہسٹری میں کیا کیا نئی باتیں آئی ہیں، کیا پرانی چیزیں ڈیلیٹ کی گئی۔ جب سے کمپیوٹر میں ڈیلیٹ کا ایک بٹن بچوں کے ہاتھ میں آیا، جو چیز چاہے ڈیلیٹ کر دو وہ ڈیلیٹ ہو جائے گی، تو انہوں نے سوچا ہے کہ شاید قرآن بھی اسی طرح کا ہے کہ جو آیت سوٹ نہ کرے اسے ڈیلیٹ کر دو، حدیث رسول بھی ایسی ہے کہ جو سمجھ میں نہ آئے ڈیلیٹ کر دو، مرجع کا فتویٰ بھی ایسا ہے کہ جو تمہاری لائف کو سوٹ نہ کرے اسے ڈیلیٹ کر دو۔
اسلامک ہسٹری بھی ایسی، کیونکہ یہ ڈیلیٹ 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 کا رواج یہ لاسٹ 10 سال یا ڈیکیڈ میں بہت ہوا، جب سے یہ کمپیوٹر اور ای میل اور ڈیلیٹ کا بٹن آیا۔ لیکن اسلام یا قرآن یا حدیث یہ بائبل نہیں ہے، یہ سب کچھ بائبل والے کر چکے تھے کہ جسے چاہا بائبل سے نکالا، جس چیز کو چاہا بائبل کے اندر ایڈ کیا، ہر 100 سال کے بعد اپنے مذہب کو چینج کیا۔ یہ اسلام ہے جو 1400 سال پہلے تھا وہ آج بھی ہے، اور جو آج ہے وہ قیامت تک باقی رہے گا۔ لیکن ام سلمہ کی فضیلت اور اہمیت بیان کرتے ہوئے کربلا سے ریلیٹڈ ایک بات آ گئی، اور یہ جو ڈیلیٹ کرنے کا پروسیس شروع ہوا، اس میں سب سے ایزی ٹارگٹ لوگوں کو کربلا لگا۔ کربلا کی جو ہسٹری، کربلا کی جو اسٹوری، کربلا کے جو مسائل، جو تمہارا من چاہے اسے ڈیلیٹ کر دو، نہ کوئی آبجیکشن کرنے والا ہے، نہ کوئی روکنے والا ہے، نہ کوئی تم کو امر بالمعروف کرنے والا۔ لیکن کربلا سے ریلیٹڈ ام سلمہ کا جو کیریکٹر ہمارے سامنے آتا، امام مظلوم مدینے سے جاتے وقت 28 رجب کو بھی لاسٹ جو ملاقات تھی وہ ام سلمہ سے تھی، اور رسول اللہ 10 محرم کو انہی ام سلمہ کے خواب میں آئے تھے۔ لیکن آج جو اسٹوری بتائی جا رہی ہے یہ ام سلمہ کی بالکل پاس، اور شروع میں ام سلمہ ان کی شادی ہوئی تھی ابو سلمہ سے، اور یہ وہ لوگ تھے، یہ ہسبینڈ اور وائف، یہ وہ کپل۔ پوری مجلس میں کہیں ام سلمہ کا واقعہ نہ آ جائے، اگرچہ اٹس ناٹ پرابلم، بٹ میرا ٹاپک یہ نہیں۔ تو ام سلمہ وہ اور ان کے شوہر وہ کپل تھا جنہوں نے بالکل ارلی اسٹیج میں اسلام قبول کیا تھا، اور دونوں کی فیملی ان کے اسلام کے اگینسٹ تھی۔ نہ ام سلمہ کی فیملی اور نہ ابو سلمہ شوہر کی فیملی، دونوں میں سے کوئی بھی اس پہ ہیپی نہیں تھے۔ چنانچہ یہ دونوں اپنی فیملی کے اونلی ممبر بن کر مکے سے مائگریٹ یا ہجرت کر کے مدینے میں آئے۔ کوئی ان کا فیملی ممبر نہیں، نہ ام سلمہ کی فیملی سے اور نہ ابو سلمہ کی فیملی سے۔ لیکن مدینے آنے کے بعد ایک پرابلم اور ہوا، اور وہ یہ کہ بیٹل آف احد یا جنگ بدر، اس میں ام سلمہ کے شوہر ابو سلمہ شہید ہو گئے۔ تو وداؤٹ فیملی شوہر کا سہارا تھا، وہ شوہر بھی میدان احد میں شہید ہو گیا۔ اور یہ اسلام کا بالکل ارلی سٹیج، ابھی مدینے کے اندر اتنے سارے یہ ریفیوجی کہیے یا مہاجر کہیے ہجرت کر کے آئیں کہ سب کو سیٹل نہیں کیا جا سکا۔ چنانچہ لوگوں کے پاس رہنے کا مکان نہیں، کھانے کو فوڈ نہیں، اور ام سلمہ یہ معلوم ہے ان کو، اس لیے انہوں نے اپنا پرابلم رسول اللہ کے پاس نہیں بھجوایا۔ لیکن اپنے گھر میں پریشان بہت تھی، اور ان کی اولادیں بھی بہت تھیں، بہت پریشان تھی کہ دونوں کی فیملی، میرا میکہ اور میرا سسرال، اسٹل ان مکہ اور ہمارے اگینسٹ ہے۔ شوہر مارا گیا، میں وڈو یا بیوہ ہو کے یہاں پہ رہ گئی، کس طریقے سے گزارا ہوگا؟ بہت ہی پریشان۔ جب پریشانی بہت بڑھ گئی تو ایک دن اپنے بڑے بیٹے کو، جس کی ایج 15 یا 16 تھی، اسے مدینہ سٹی میں بھجوایا۔ ام سلمہ چونکہ ان کے مالی حالات ٹھیک نہیں ہے، غربت ہے، تو مدینے کے اندر نہیں رہتی، مدینے کے باہر ایک چھوٹا سا ولیج تھا یا ٹاؤن تھا جس کا نام تھا قبا، جو ناؤ پارٹ آف دا مدینہ بلکہ ہارٹ آف دا مدینہ، لیکن اس وقت مدینے سے باہر ایک ایسا ٹاؤن تھا یا ولیج جہاں غریب لوگ رہتے تھے۔ اپنے بیٹے کو بھجوایا کہ رسول اللہ کے پاس جاؤ، اور وہاں جانے کے بعد جو ہمارے مانیٹری پرابلم ہے، یہ جو ہمیں فائنانس کا پرابلم ہے، اس کے بارے میں کچھ نہ کہنا۔ یہ نہیں کہنا کہ اللہ کے رسول ہمیں کوئی مکان دے دے، یہ نہیں کہنا کہ اللہ کے رسول ہماری ہیلپ کر دے، اس لیے کہ رسول اللہ آلریڈی ریفیوجی، اور اس کے بعد احد کے اندر 67 یا 70 مسلمان شہید ہوئے، ان کی فیملی کا برڈن ہم اپنا برڈن نہیں ڈالیں گے۔ صرف جا کے اتنا کہنا، یا رسول اللہ ہمیں کوئی ایسی دعا بتا دیجیے کہ ہمارا یہ پرابلم سالو ہو جائے، خالی دعا مانگنا۔ یہ بچہ گیا رسول اللہ سے جا کے کمپلین کی، بہت چھوٹا بھی نہیں ہے، میچور بھی نہیں ہے، 15-16۔ رسول اللہ نے کہا کہ جاؤ اور اپنی مدر کو یہ میسج دو کہ میں تمہیں ایک ایسی دعا ٹیچ کر رہا ہوں کہ اگر انسان جو بھی اس کا لاس ہو، جو چیز بھی وہ لوز کرے، جو بھی اسے پرابلم، اگر یہ دعا پڑھے تو خدا نہ صرف یہ کہ اس کا بدلہ یا سبسٹیٹیوٹ دے گا،
بلکہ پہلی چیز سے زیادہ اچھا دے گا، یہ جا کے اپنی ماں کو بتاؤ۔ بیٹے نے آ کے اپنی ماں کو یہ دعا بتائی، ساتھ میں رسول اللہ کا میسج دیا۔ جب ام سلمہ نے یہ پیغمبر کی حدیث سنی تو رسول اللہ کی سنسیئر اور ٹرو بلیور تھی، یقین آ گیا، لیکن دل میں ایک خیال پیدا ہوا کہ اللہ نے مجھے اتنا اچھا شوہر دیا، اتنا اچھا شوہر۔ یہ ام سلمہ کہہ رہی ہیں۔ آج آپ اسٹینمور میں سینسس کرا لیجئے، میرا خیال ہے 100 میں سے ایک عورت بھی یہ نہیں کہے گی۔ ام سلمہ کہہ رہی کہ اللہ نے مجھے اتنا اچھا ہسبینڈ دیا تھا، اتنا اچھا شوہر دیا تھا، اب اس سے اچھا کہاں سے ملے گا؟ جبکہ آلریڈی مدینے کے اندر لیڈیز زیادہ ہیں، مرد کم ہیں، کیونکہ جنگیں ہو رہی ہیں، شہادتیں ہو رہی ہیں، تو اب نارمل شوہر ملنا بھی مشکل ہے۔ اور رسول نے یہ میسج دیا کہ اس دعا کی وجہ سے اللہ تمہیں جو چیز تمہارے ہاتھ سے گئی اس سے بہتر عطا کرے گا۔ لیکن ٹرو بلیور یا سنسیئر فالوور کی ذمہ داری یہ ہوتی کہ بات مغز میں آئے کہ نہ آئے، جو اللہ رسول نے کہا ہے آنکھیں بند کر کے اس کو فالو کرنا، اپنا مغز نہیں چلانا کہ یہ بات تو ہمارے مغز میں نہیں آ رہی۔ ام سلمہ نے دعا پڑھنا شروع کر دی اور یہ کہتی ہیں کہ یہ دعا کا رزلٹ یہ نکلا کہ میرے باقی سارے پرابلم تو سالو ہوئے تو ہوئے، لیکن سب سے جو اس کا بہترین فائدہ مجھے ملا وہ یہ تھا کہ پیغمبر بعد میں بہت شارٹ کر رہا ہوں ہسٹری کو، کہ بعد میں میری شادی رسول اللہ سے ہوئی، میرا پہلا ہسبینڈ ابو سلمہ۔ میں نے سوچا کہ یہ بیسٹ شوہر ہے جو کسی عورت کو مل سکتا، میں تو سوچ بھی نہیں سکتی، لیکن ایک وہ وقت آیا کہ اس دعا کی وجہ سے میری شادی اس کائنات کے سب سے بہترین انسان اللہ کے رسول سے ہوئی ہے، سردار انبیاء، حبیب خدا، سرور کائنات، اور وہ میرا شوہر بن رہا ہے۔ یہ اس دعا درود یہ اس دعا کا رزلٹ ودن 6 منتھ میرے سامنے آیا۔ یہ نہیں ہے کہ آج میں نے دعا پڑھی تو 10 سال کے بعد، 5 سال کے بعد، 1 سال بعد نہیں، ودن 6 منتھ میری شادی رسول اللہ سے ہو رہی۔ اسی لیے عام پبلک نے اپنی آسانی کے لیے اس کا نام رکھ دیا ہے دعائے نعم البدل۔ نہ صرف یہ کہ سبسٹیٹیوٹ ملتا ہے بلکہ اچھا اولاد کا انتقال ہو جائے۔ یہ والا واقعہ جو آپ نے سنا، کوئی بزنس کا پرابلم ہو، کوئی صحت کا مسئلہ ہو، بہت سارے اس کے اندر فیکٹر آ جاتے ہیں۔ دعائے نعم البدل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ اس دعا کا ترجمہ۔ اگر آپ اللہ کو یہ میسج دیں کہ اے خدا جو میرا لاس ہوا، میں ڈپریس نہیں ہوں، میں پریشان نہیں ہوں، میں تیرے اگینسٹ نہیں ہوں، مجھے پتا ہے کہ ہر چیز تیری طرف سے آئی، تیری طرف واپس جائے گی۔ جب آپ اللہ کے سامنے یہ دعا پڑھتے ہیں، اللہ خوش ہو کے اس سے زیادہ دیتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجعل لی فرجا و مخرجا وارزقنی خیرا من حیث احتسب و من حیث لا احتسب۔ اے خدا میرے لیے اس پرابلم سے نکلنے کا راستہ بنا، اے خدا مجھے خیر عطا فرما، اے خدا مجھے دولت اور مال عطا فرما، ادھر سے بھی جدھر میں ایکسپیکٹڈ ہوں، ومن حیث لا احتسب، اور وہاں سے بھی عطا فرما جو میرے لیے بالکل ان ایکسپیکٹڈ ہو۔ یہ دعا اگر آپ اپنے کسی ایسے پرابلم میں پڑھنا شروع کریں گے، یہ نارمل دعا نہیں، ہاں مفاتیح الجنان میں جو ہر نماز کے بعد کی دعائیں بتائی گئیں، جو ایوری نماز کے بعد، ابھی آپ رزق کی دعا پڑھتے ہیں، یہ آفٹر نماز عشاء، آپ موجبات رحمتک و عزائم مغفرتک کی دعا پڑھتے ہیں، یہ نماز مغرب کے بعد کی۔ لیکن یہ انا للہ والی دعا تھوڑی شارٹ فارم میں ہر نماز کے بعد، وہ ایک اور ریزن سے، وہ آج کی رات کا تیسرا میسج، وہ امن یجیب کا تیسرا میسج، اور وہ اصل میں میرا اوریجنل سبجیکٹ یا ٹاپک ہے اس اشرے کے لیے، تو میں ابھی وہاں آ رہا ہوں۔ لیکن مفاتیح میں جو دعا وہ ذرا شارٹ ہے، جو دعا میں نے بتائی یہ اس وقت پڑھیے گا، یہ نارمل دعا نہیں، جب کوئی بڑا پرابلم اور آپ کو اس کا سبسٹیٹیوٹ یا اس سے اچھی چیز چاہیے۔ لیکن یہ ایک دعا نہیں، اور بہت ساری دعائیں ہمارے پاس، اور آج کی رات پوری کی پوری رات یہ دعا کی رات بنائی گئی۔ اس رات کو ویسٹ نہ کریں ورنہ بعد کا سارا ویک آپ کا ضائع ہوگا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں
کہ ساری رات آپ دعائیں کریں، وہ بھی مولا نے کنڈیم کیا۔ ایک آدمی جو بڑی لینتھی دعائیں پڑھتا، یہ بھی مفاتی کے اندر، مولا نے اس سے کہا کہ کبھی کبھی لینتھی دعا پڑھو، وہ ٹھیک، روزانہ جو اللہ لینتھی دعا کو سن کے قبول کرتا، وہی اللہ شارٹ دعا کو بھی سنتا ہے اور اسے قبول کیا کرتا۔ دعا کو اپنی ہیبٹ نہ بناؤ، وہ ہیبٹ بن جاتی ہے لمبی لمبی دعا، پتہ بھی نہیں چلتا کیا پڑھ رہے ہیں، دعا کے بیچ میں سارا بزنس ہو جاتا۔ تو اسی لیے جو روزانہ پڑھنے کی دعائیں، اس میں ایمفیسائز کیا گیا ہے کہ وہ شارٹ ہونا چاہیے، اور مولا نے پھر ایک شارٹ دعا بتائی بھی۔ لیکن آج کی پوری مجلس دعا کے ٹاپک پہ نہیں، 1/3 حصہ دعا کا، سیکنڈ 1/3 آج کی رات کا سیکنڈ میسج اور امن یجیب کا سیکنڈ میسج۔ تو پہلا میسج کہ ہر پریشان حال دعا کرے، اللہ اس کی دعا قبول کرے گا۔ آج کی رات دعا ہی کے لیے رکھی گئی اور کچھ اسپیشل دعائیں ہمیں دی گئی۔ اس کے بعد اب آ رہا ہے دعا سے ریلیٹڈ دو اور میسج کہ دو دعا ضرور یاد رکھنا۔ اب یہ جو دعا تم نے سنی یہ اپنے لیے، مگر دو دعائیں ایسی جن کے لیے الگ سے اسلام نے کہا، وہ تمہارے لیے نہیں، لیکن وہ دو دعائیں جب کبھی دعا کی بات آ جائے سیلفش نہ بننا، خالی اپنے لیے دعا نہیں، دو اور دعائیں۔ سیکنڈ دعا جو ہے نہیں، دو دعائیں، ان میں سے فرسٹ جو آج کی رات کا سیکنڈ میسج اور جو امن یجیب المستر کا سیکنڈ میسج۔ آیت کیا ہے؟ جب پریشان آدمی دعا کرتا ہے اللہ قبول کرتا۔ آپ بتائیے دنیا میں سب سے زیادہ پریشان کون ہوگا؟ دنیا میں غلط کہہ گئے، انسانوں میں سب سے زیادہ پریشان کون ہوگا؟ سب سے زیادہ پریشان، سب سے زیادہ پریشان۔ آپ نے کہا کہ جس کا جاب چھوٹ گیا، نہیں۔ آپ نے کہا کہ جس کو مثلا پرابلم ہوا اور اپنی کنٹری چھوڑ کے جانا پڑا، نہیں۔ آپ نے کہا کہ جس کی اولاد مر گئی، نہیں۔ آپ نے کہا جس کی اولاد خراب ہو گئی، نہیں۔ اور جتنی چیزیں ہیں میں تو کم سے کم وقت میں بات مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ میں ابھی سے کر لوں، یہ پورے عشرہ زینبیہ کے لیے ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہ جو گھڑی ہے نا، کچھ آئی سائٹ کا پرابلم ہے، مجھے صاف نظر نہیں آ رہی، گھڑی کیا بجا رہی ہے یہ مجھے نہیں پتا۔ اسی لیے دنیا کے باقی امام باڑے یا حسینیہ جہاں مجلس پڑھتا ہوں، وہ وائٹ کلر کی گھڑی لگاتے ہیں جس پہ بلیک سوئیاں ہوتی ہیں تاکہ پرابلم نہ ہو، یا کم از کم اچھا وہ بھی کہیں لگی ہوئی ہے، بہرحال میرے سامنے نہیں، آپ کے سامنے ہوگی، میرے سامنے نہیں ہے۔ کل اس کی جگہ چینج ہو جائے گی تو پھر میں یہ آپ سے پہلے ہی جو میں سوری کر رہا ہوں واپس لے لوں گا کہ اگر مجلس لیندھی ہو جائے تو یہ میری آئی سائٹ کا پرابلم ہے، اس لیے نظر انداز کیجیے گا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ دوسرا میسج آج کی رات کا اور اس آیت کا دوسرا میسج امن یجیب المستر، پریشان آدمی۔ سب سے زیادہ پریشان کون؟ اور دعا کے حوالے سے یاد رکھیے، سب سے زیادہ پریشان کون ہے؟ وہ ایک آدمی، کون؟ جو قبر میں۔ بھائی دنیا میں رہنے والا جو پریشان ہے اس کی پریشانی دور ہو جائے گی، ادھر ادھر سے اس کو ہیلپ بھی مل جائے گی، لیکن قبر کے اندر جو چلا گیا، اور دنیا کا سسٹم اللہ نے ایسا بنایا کہ آج جو بہت بڑا آدمی ہے کل آپ دیکھیں گے بہت نیچا ہو جائے گا، اور کل جو بہت نیچا تھا آج آپ دیکھیں گے بہت اونچا ہو جائے گا۔ چاہے آپ حکمرانوں کو دیکھیں، بادشاہوں کو دیکھیں، پرمکھ کو دیکھیں، یا مثلا اپنی فیملی اور اپنے فرینڈز کے سرکل کو دیکھیں۔ اس افریقہ میں کسی کی کیا حالت تھی، یہاں کی کیا حالت رہی، وہاں چھوٹے تھے یہاں بڑے بن گئے، وہاں بڑے تھے یہاں عام آدمی کے لیول پر آ گئے، یہاں بھی 20 سال پہلے چھوٹا تھا آج بڑا ہو گیا، 15 سال پہلے بڑا تھا آج عام آدمی بن گیا۔ اسی کا نام دنیا، یہ کوئی اس کے اندر ان ایکسپیکٹڈ بات نہیں، اسی کا نام دنیا۔ لیکن قبر وہاں جو آدمی اپنے ساتھ جو اعمال لے کر گیا اب وہی اس کے پاس ہے۔ چنانچہ اگر بری حالت میں گیا ہے تو قیامت تک برا رہے گا، اچھی حالت میں گیا ہے قیامت تک اچھا رہے گا۔ لیکن سب سے زیادہ مستر امن یجیب المستر، سب سے زیادہ پریشان آدمی وہ قبر کا مردہ، اس کو کہیں سے ہیلپ نہیں مل رہی، وہ اکیلا آدمی ہے۔ وہ اگر یہ چاہے یہاں پہ پرابلم پیش ہوا، ارے آپ خود چاہیں تو کوشش کریں، قبر کا مردہ کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ اگر کہے اور کہے گا اے اللہ ایک بار مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دے، لعلی اعمل صالحا، اب میرا پرومس کہ میں نے ایک کام کروں گا۔ لیکن قبر میں جانے کے بعد نہ دنیا میں آ سکتا ہے اور نہ توبہ قبول ہوتی ہے، توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے جیسے ہی ملک الموت آتا۔ اب توبہ بھی قبول نہیں، واپس دنیا میں بھی نہیں آ سکتا،
جو لمیٹڈ چیزیں اپنے ساتھ لے کر گیا وہ وہی ہے، تو اگر خدا نہ کرے اعمال خراب ہیں تو قبر کے مردے سے زیادہ کون پریشان؟ بہت ہی شارٹ ایک اسٹوری، بہت ہی شارٹ۔ ایک آدمی مر رہا تھا، جو انسانی زندگی کا سب سے خطرناک یا کروشل ٹائم آتا ہے جب ملک الموت سرہانے پہنچتا۔ دولت کام آتی، ہم چیک لکھ کے بھیج دیں، اسٹینڈنگ آرڈر اپنے بینک کو دے دیں اور ملک الموت سے کہیں واپس چلے جاؤ، یا تھوڑی سی ہم کو راحت پہنچاؤ؟ جی نہیں، نہ دولت، نہ عہدہ، نہ فیملی، نہ یہ زبان، نہ کمپیوٹر میں ڈیلیٹ کا بٹن، ملک الموت کو بھی ڈیلیٹ کر دیا، نہیں، کوئی چیز کام نہیں آتی۔ یہ ساری کی ساری طاقت ابھی کی ہے، موت کا فرشتہ آ جائے گا تو ختم۔ بڑا خطرناک وقت۔ ایک آدمی مر رہا تھا، اور ایک بات، موت سے پہلے کچھ لوگ ذرا سے کومے میں چلے جاتے یا انکانشیس، سارے گھر والے آ گئے، پھر اس نے آنکھیں کھولی، ایک بار دیکھا میرے پیرنٹس بھی رو رہے ہیں، میری اولاد بھی رو رہی اور میری بیوی بھی رو رہی۔ پیرنٹس سے پوچھا آپ لوگ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا بیٹا یہ کوئی پوچھنے کی بات، ارے ہمارا جوان بیٹا مر رہا، اتنا بڑا ہمیں لاس ہو رہا، ہم بوڑھے ہیں، اب کون ہمارا خیال کرے گا اور ہماری خدمت کرے گا؟ اولاد سے پوچھا تم کیوں رو رہے؟ کہا کہ ابھی ہم بچے ہیں، ابھی ہم چھوٹے ہیں، ہم یتیم ہونے جا رہے ہیں، کون ہمارے سر پہ ہاتھ رکھے گا؟ بیوی سے پوچھا تم کیوں رو رہی؟ کہا میں وڈو یا بیوہ ہونے جا رہی ہوں، تمہارے بعد کون میرا خیال رکھے گا؟ یہ پرانے زمانے کی ایگزامپل ہے، آج اس میں بہت ساری چیزیں چینج ہو چکی ہیں، لیکن کچھ ایگزامپل پرانی ہی چلتی ہیں۔ بچے کہیں گے آپ خیال کریں نہ کریں، ہمارا سوشل سیکورٹی سسٹم ہے، وہ ہمارا خیال کرے گا۔ بیوی کہے گا مجھے تیری کیا ضرورت، اچھا ہے تو مر جائے تو تیرا مکان مجھے مل جائے گا یہاں کے لاء کے اعتبار سے۔ لیکن ابھی تو میں پرانی بات کر رہا ہوں کیونکہ خود بہت پرانا آدمی ہوں۔ اب یہ اس نے ایک بار آنکھیں کھولی، پیرنٹس الگ رو رہے ہیں، اولاد الگ رو رہی، بیوی الگ رو رہی۔ ایک بار اس نے کہا افسوس، جب میں انکانشیس تھا، غشی میں تھا، بے ہوش تھا، آنکھ کھولی، میں نے دیکھا سب لوگ رو رہے ہیں، میں سمجھا میرے لو اور میری محبت میں رو رہے ہیں، پتا چلا میرا خیال کسی کو نہیں ہے۔ والدین کو یہ خیال ہے کہ بڑھاپے میں ان کی خدمت کون کرے گا، بیوی کو یہ خیال ہے کہ بیوہ ہونے کے بعد میں زندگی کیسے گزاروں گی، بچوں کو یہ خیال ہے کہ یتیم ہونے کے بعد ہماری سرپرستی کون کرے گا۔ ارے تمہارا تو پھر بھی کچھ نہ کچھ بن جائے گا، میرے بارے میں کوئی سوچ رہا ہے کہ میں قبر میں جا رہا ہوں، وہاں اکیلا ہوں گا، عذاب ہوگا، قبر میں اندھیرا ہوگا، وہ ڈارکنیس، قبر میں تنہائی ہوگی اور عذاب خدا ہوگا، میرے اوپر کیا گزرے گی، میرا خیال کسی کو نہیں۔ یہ ہر مرنے والا کہتا۔ کچھ لوگ اتنا سینس رکھتے ہیں کہ دنیا میں کہتے ہیں، اور کچھ لوگ قبر میں جا کے کہتے ہیں، لیکن قبر کا مردہ۔ ہر شب جمعہ کا سیکنڈ میسج، اپنے مرحوم کو نہ بھلائیے گا۔ امن یجیب المضطر، وہ سب سے زیادہ پریشان ہے عام انسانوں میں، مگر یہ آیت اس کے لیے ہے بھی نہیں، اس لیے کہ یہ آیت ہے جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ قبر والا تو پریشان ہو کر خدا سے کہے بھی کہ اے اللہ یہ عذاب، یہ پنشمنٹ واپس لے لے، قبر والا پنشمنٹ واپس نہیں ہوتا، اس کے لیے تو اونلی ہیلپر ہم لوگ ہیں۔ اگر ہم اس کو یاد کریں، اگر ہم اس کے لیے کچھ نئے کام بھیجیں، اگر ہم اپنی دعاؤں میں، دیکھیں دعا سے ریلیٹڈ بات ہے، اپنی دعاؤں میں اس کو انکلوڈ کریں۔ اگر باقی ویک آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آج کی شب جمعہ اللہ نے اسی لیے بنائی ہے کہ تمہارے مرنے والے تمہارے گھروں میں آتے ہیں اور ایک بار تمہیں پکارتے ہیں اور تم سے کہتے ہیں ہماری ہیلپ کرو۔ ہمیں ویک میں ایک رات ملتی ہے کہ ہم دنیا میں آ کے ہیلپ مانگ سکتے ہیں۔ اگر آج کی رات تم نے ہماری بات نہ سنی تو ہم واپس جائیں گے، نیکسٹ ویک تک اسی عذاب میں رہیں گے۔ اور یہاں پر بھی ایک بہت اہم میسج کہ جب آپ اپنے مرنے والوں کو یاد کریں تو ایک بات کا خیال کیجیے گا کہ آپ یہ نہ سوچیں کہ بھائی فلاں ہمارا دادا مثلا وہ تو بہت نیک آدمی، نمازی، پرہیزگار، نماز شب پڑھنے والے، ان کے لیے کیا ضرورت ہے دعا کی؟ دعا کرو اپنے فلاں چاچا کے لیے، وہ بیچارے مس گائیڈ ہو گئے تھے، شراب بھی پیتے تھے، گانے بھی سنتے تھے، ڈانس پارٹی میں بھی جاتے تھے، نامحرموں سے ہاتھ بھی ملاتے تھے، نمازیں بھی قضا کرتے تھے۔ یہ جو تھے جن کی لائف ہمارے سامنے، یہ بیچارے بہت پرابلم میں ہوں گے، ان کے لیے دعا کرو۔ نہیں، جب یہ کہا کہ آج شب جمعہ اپنے تمام مرحومین کو یاد کرنا اور ان کے لیے اسپیشل دعا کرنا، اس لیے کہ وہ اس وقت
ہم سب کے مقابلے میں مستر وہ ہیں، وہ پریشان ہیں. تو کہا کہ اس میں یہ نہ کرنا کہ خود ایک لائن ڈرا کر دینا، یہ نیک ہیں یہ برے ہیں. نیک لوگوں کو کیا ضرورت ہے؟ بروں کے لیے دعا کرو. نہیں، سوائے معصوم کے، صرف اس میں ایگزیمشن معصوم کا، غیر معصوم کتنے ہی ہائی اسٹیٹس کا کیوں نہ ہو سکتا ہے کہ اس سے کچھ غلطیاں ہو گئی، وہ معصوم تو نہیں. اگر ہم لوگ اپنی ساری دعائیں شرابیوں کو پہنچائیں گے تو یہ بیچارے نمازی جن سے ایک آدھ غلطی ہو گئی، ان کو کون یاد کرے گا؟ اسی لیے اسلام نے ہم کو میسج دیا کہ ایصال ثواب کی مجلس شہداء کے لیے بھی کرو، علماء کے لیے بھی کرو، مراجع کے لیے بھی کرو، تاکہ تمہارے ذہن میں ایک کنسپٹ آ جائے کہ مرنے والے کو ہر صورت میں یاد کر کے اس کے لیے دعا کرنا، چاہے وہ مرجع ہی کیوں نہ ہو، عالم ہی کیوں نہ ہو، شہید ہے خدا ہی کیوں نہ ہو. جبکہ شہید کے بارے میں بھی واقعہ ملتا. سعد ابن معاذ بہت عظیم ان کا اسٹیٹس ہے، چونکہ لوگوں کو صرف ایک اسٹوری ان کی یاد کہ ان پر فشار قبر آیا. اسٹیٹس ان کا بڑا ہائی، بہت ہی ہائی. مولا کا ایک جملہ کہ اگر رسول اللہ کے بعد سعد زندہ ہوتا تو کسی بھی ہمارے دشمن کو یہ ہمت نہ ہوتی کہ ہم پہ ظلم کرتا. یہ سعد چونکہ رسول کے سامنے شہید ہو گئے، یہ جنگ خندق کے اونلی شہید، اس لیے دشمنان اہل بیت اپنے آپ کو اتنا اسٹرانگ محسوس کر رہے. رسول اللہ نے کہا تھا اے سعد، خدا تمہاری شفاعت سے قیامت میں اتنے گناہگار معاف کرے گا جتنے قبیلے کے جانوروں کے جسم پر بال ہوتے ہیں. ایک بکری کے جسم پہ کتنے بال ہوتے ہیں اور پورے قبیلے کی بکریوں کے کتنے بال ہیں؟ جتنے یہ بال ہیں اتنے گناہگار تمہاری وجہ سے، تمہاری شفاعت سے جنت میں جائیں گے. اتنا ہائی اسٹیٹس. جب جنت البقیع میں رسول اللہ نے ان کو دفن کیا تو ان کی ماں زندہ ہنیئا لک الجنہ یا سعد، انہوں نے کہا اے سعد تمہیں جنت مبارک ہو. رسول اللہ نے فوراً ٹوک دی. دیکھیے سعد کی سفارش قیامت میں چلے گی. یہ جنگ خندق کے شہید ہیں، شہید کے گناہ تو ویسے ہی معاف ہو جاتے ہیں. پیغمبر نے فوراً روک دیا، کہا کہ اے ام سعد کی ماں، تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ جنت میں پہنچ گیا جو تم نے اس کو جنت کی مبارکباد دی؟ کہا یا رسول اللہ اتنا نیک آدمی، آپ کا سنسیئر ماننے والا، میدان جنگ میں شہید ہونے والا، جس کی وجہ سے لوگ جنت میں جائیں گے، کیا اس کے بارے میں بھی کوئی ڈاؤٹ ہے؟ رسول نے کہا تم ڈاؤٹ کی بات کرتے ہو، اس پہ فشار قبر شروع ہو چکا. یہی جنگ احد جس کی ابھی آپ نے ام سلمہ کی سٹوری سنی. 70 مسلمان جنگ احد میں شہید ہوئے جب رسول اللہ واپس آ رہے تھے فرام احد ٹو مدینہ. الحمدللہ اس مجمع میں یہاں سے لے کے وہاں تک حج اور عمرہ کرنے والوں کے کتنے فیسز نظر آ رہے ہیں، اور ہر حاجی اور عمرہ کرنے والا احد کی زیارت کو ضرور جاتا. خالی حاجی نہیں، یہاں تو وہ لوگ آ رہے ہیں جو حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، وہ علماء بھی اور وہ ایڈمنسٹریٹر بھی. کتنی مرتبہ جو بھی لوگ آدمی مدینے جائے گا احد ضرور جائے گا. رسول اللہ واپس آ رہے ہیں احد سے، راستے میں ایک مسلمان کے گھر سے گزرے جس کا بیٹا، ایک عورت جس کا بیٹا ابھی ابھی مارا گیا، ہارڈلی 2 گھنٹے پہلے. تو ماں اپنے بیٹے کا ماتم تو کر رہی ہے کیونکہ شہید کے ماتم پہ اسلام نے کوئی ریسٹرکشن نہیں لگائی، اور اس کی بیوہ جوان وہ بھی ماتم کر رہی، لیکن دونوں روتے روتے کہہ رہے ہیں. ماں کہہ رہی ہے ہائے میرا بیٹا، بیوی کہہ رہی ہے ہائے میرا شوہر. کتنا ہم کو صدمہ اور غم ہوا، لیکن یہ تو ہمیں پتا ہے نا کہ تم نے یہ قربانی اور سیکریفائس دیا، تم جنت میں پہنچ گئے. رسول اللہ رک گئے وہاں پہ. معراج السعادہ ملا احمد نراقی کی کتاب کی روایت، دروازے پہ نوک کیا، دونوں عورتیں دوڑی دوڑی آئیں، رسول اللہ ہمارے گھر آئیں. کتنی ہم کو رسپیکٹ ملی. پیغمبر نے کہا یہ تم جو ابھی ماتم کر رہی ہو، اپنے مرنے والے پر رو رہی ہو، تو یہ کیسے تم نے کہہ دیا کہ تمہیں یقین ہے وہ جنت میں؟ اب وہاں پر تو پیغمبر نے سعد کے بارے میں ایک اسپیسیفائی حدیث فرمائی کہ اس پہ فشار آ رہا، یہاں ایک جنرل رول دیا. کہا اللہ کے رسول ہم تو اس لیے کہہ رہے کہ وہ میدان میں شہید ہوا. کہا ہو سکتا وہ اپنی گردن پہ دوسروں کا قرضہ لے کر گیا. جو قرضہ لے کے جاتا، ہاں اگر کسی کی حیثیت نہیں ہے واپس کرنے کی وہ الگ بات، لیکن یہ جو ہمارے یہاں ایک سسٹم چلا، قرضہ لو واپس نہ کرو. کچھ لوگوں کو دال چاول کھانے میں مزہ آتا، ٹیسٹی کھانے ہوتے ہیں.
کچھ لوگوں کو بریانی کھانے میں مزہ آتا، لیکن ہر ایک کو نہیں. کچھ لوگ کہتے کیا بریانی پکاتی، دال چاول ہونا چاہیے. کچھ لوگوں کو کھچڑا کھانے میں مزہ آتا. آج کل کے بچوں کو ہمبرگر کھانے میں مزہ آتا، پزا کھانے میں مزہ آتا. لیکن کچھ لوگوں کو دوسرے کے قرضہ کھانے میں مزہ آتا. واہ واہ، کتنا ٹیسٹی کھانا آج ملا. کوئی پرابلم نہیں ہے، اللہ نے دیا ہے واپس کر سکتے ہیں، لیکن ایک ہیبٹ بن کے رہ جاتی. یہ پوری ایک تقریر ہے، آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ اتنا سمپل پرابلم نہیں ہے. پیغمبر کہہ رہے کہ شہید راہ خدا، ہو سکتا ہے قرضہ ہو اس کی گردن پہ واپس نہ کیا ہو تو کہاں کی جنت. اور دوسرا جملہ قرضے کا بھی نہیں، کہا ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اس کو پیسہ دیا اور یہ کنجوس آدمی اپنے آپ پہ خرچ کرتا ہے، قوم کے نام پر اور مومنین کے نام پہ نہیں دیتا. تو جس کے پاس اتنا دل نہیں، جو اتنا سیلفش ہے. ایک عجیب یہ روایت ہے جس کے اندر 10-12 ایگزامپل آ سکتی ہیں، شاید آگے آئیں گی، کیونکہ ابھی مجھے آج کے بعد بھی 10-11 مجلسیں پڑھنا ہے. ابھی میں خالی ایک ایگزامپل نہیں دے رہا ہوں، ایک جرنل اصول. کہا کہ اللہ جب یہ دیکھتا ہے کہ یہ آدمی کا دل اتنا چھوٹا ہے، پیسے ہیں دے سکتا ہے، دوسروں کو نہیں دیتا. اللہ کہتا جب میں نے تمہیں ایک نعمت دی، وہ تمہاری اپنی ہے بھی نہیں، کیا پیسہ ہمارا یا اللہ کی طرف سے ملا ہے، اس میں تم دوسروں کو نہیں دے رہے ہو تو جنت بھی میری ہے، میں تمہیں نہیں دے رہا ہوں. اگر تم دوسروں کو دیتے اپنے مال میں سے تو میں بھی اپنی نعمت میں سے تمہیں دیتا. پیغمبر کہہ رہے جس کا دل بہت چھوٹا ہوتا ہے، جو کنجوس ہوتا ہے، جو بخیل ہوتا ہے، خرچ نہیں کرتا اپنے علاوہ، جو اپنے آپ پر بھی خرچ نہ کرے، اسے عربی میں لعیم کہتے ہیں. بخیل کا لفظ ہے اپنے آپ پہ تو خرچ کر رہا، اپنی تو گاڑی اچھی سے اچھی، اپنا مکان تو بہتر سے بہتر، اپنے پاس تو ہر سہولت ہے، لیکن کسی غریب رشتہ دار کے لیے ایک پائی نہیں، لیکن حق امام کے نام پہ ایک پیسہ نہیں، لیکن قوم کے نام پہ کچھ نہیں. تو اگر ایسا شہید ہے تو بخشا نہیں جائے گا. شہید کے واقعات علماء کے واقعات ہیں. بات کیا چل رہی تھی کہ نیک آدمی بھی اپنی دعاؤں میں شامل کیجئے. مثلا شہید دست غیب شیرازی نے یہ واقعہ لکھا، ایک اسٹوری. شہید دست غیب کتنے عظیم عالم ہیں، ان کی بکس ایران، عرب کنٹریز اور انڈیا اور پاکستان میں لائک ہاٹ کیکس بکتی. ادھر وہ بک پرنٹ ہوئی اور ود ان ویک وہ ختم ہو گئی. کتنے ایڈیشن چھپے ایک ایک کتاب کے. میجر سن تو ان کی ایک بہت ہی مشہور کتاب. حضرت امام خمینی نے ہر پیرنٹ کو اور مدرسے کے ہر ٹیچر کو ریکمنڈیشن دیا تھا کہ میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ ان کی کتابیں اپنی اولاد اور اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھاؤ. لأنه مہذب النفوس والاخلاق، یہ لوگوں کے اخلاق کی اور نفس کی تربیت اور ٹریننگ کرتا ہے. وہ اپنی ایک بک میں ایک واقعہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک بہت ہی ریلائبل، آنےسٹ اور سنسیئر آدمی تھا شیخ عبد الطاہر خراسانی. یہ مکے میں رہتا تھا، رہنے والا خراسان کا تھا، لیکن چونکہ مکہ اور کربلا میں لائف گزارنے کا اپنا ایک ثواب، بہت سارے لوگ اپنی کنٹری چھوڑ کے وہاں چلے جاتے تھے. اب آج کل تو ویزا، امیگریشن، یہ پرابلمز ہیں تو کچھ مستحبات اس لیے آج کل ختم ہو گئے، لیکن اپنی جگہ یہ ایک ریکمینڈڈ اور مستحب عمل. شیخ عبد الطاہر خراسانی اپنے علاقے کو چھوڑ کے مکے میں آ گئے، پوری لائف یہاں گزار رہا. پرانا زمانہ، یہ بینک اور یہ سیف ڈپازٹ اور لاکرز یہ سب نہیں تھے. تو جب کوئی آدمی ٹریولنگ پہ جاتا تھا تو جو اس کی قیمتی چیزیں ہوتی تھی وہ کسی آدمی کے پاس امانت کے طور پہ رکھ پاتے. اب آج کل لاکرز آتے ہیں، بینک آتے ہیں. پہلے زمانے میں یہی ایسے آنےسٹ پرسن، انہی میں ون آف دیم شیخ عبد الطاہر. لیکن مکے میں تو یہ سب سے زیادہ آنےسٹ. باہر سے کوئی شہزادہ مکے میں رہنے آیا، اب ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایسا لگ رہا کہ جس کنٹری کا شہزادہ تھا وہاں کوئی کو ہوا اور اس کو بھاگ کے آنا پڑا اب مکے میں ہی. تو پہلے زمانے میں یہ سوئس بینک یا منی لانڈرنگ یا یہ سسٹم تو تھا نہیں. بادشاہ اور پیسے والے جتنی بھی اپنی دولت ہے اس کو جو پریشیس اسٹونز یا جواہرات ہیں نا اس شکل میں رکھتے تھے. 1 ملین پاؤنڈ ایک چھوٹے سے پاؤچ میں آ جائیں گے جو آپ نے بیلٹ میں باندھ لیے. یہ ایک سسٹم تھا کیونکہ اور کوئی سسٹم ہی نہیں. اب مکے میں ہے تو کوئی بات نہیں.
اسے کسی ضروری کام سے مکے سے باہر جانا پڑا، ہو سکتا ہے مدینے جا رہا ہوں۔ آج 80 سال پہلے مکہ مدینے کا راستہ بہت ہی انسیف تھا۔ اگر آپ حج کی کتابیں دیکھیں نا تو اس میں سب سے زیادہ اسی بات پہ ایمفیسائز ہے کہ حج واجب نہیں ہے بلکہ حرام ہے اگر راستے سیف نہیں۔ تو ایون مکے سے مدینے کا راستہ سیف نہیں تھا، ڈاکو حملہ کرتے تھے۔ چلے لمیٹڈ رقم آدمی کی چھن جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن ساری زندگی کی کمائی ایک چھوٹی سی پاؤچ ہے، اور ڈاکوؤں کو بھی پتا ہوتا ہے کہ کہاں کہاں چیزیں چھپائی جاتی ہیں، چلی جائے گی تو میری تو پوری لائف تباہ۔ شہزادے کوئی کام نہیں کرتے، ان کو کوئی جاب کرنا نہیں آتا، ان کے پاس کوئی پروفیشنل ٹریننگ نہیں ہوتی ہے، یہی دولت ان کی، ڈائمنڈ، روبیز، ہیرے، جواہرات۔ اب کیا کریں؟ باہر جانا تو 100% رسک ہے، قافلے پہ اٹیک تو ضرور ہوگا۔ پورے مکے میں پوچھا، لوگوں نے کہا شیخ عبد الطاہر از اے ویری آنےسٹ پرسن، لوگوں نے قسم کھائی، چنانچہ اس کے گھر گئے، کہا کہ یہ ایک امانت، کیونکہ امانت رکھنے کا اپنا ایک ثواب۔ آدمی کہے کہ میں یہ پرابلم کیوں لوں، مجھے کیا ملے گا؟ تمہیں قیامت میں اتنا ثواب ملے گا تم اندازہ نہیں کر سکتے، بشرط یہ کہ امانت واپس کر دو۔ لوگ آدھی بات سنتے کہ امانت، مولانا نے امانت رکھنے کا ثواب بتایا، واپس کرنے کو تو کچھ نہیں کہا۔ ایسے ایسے لوگ آتے ہیں مجلسوں میں آپ کو کچھ ایگزامپل آگے چل کے دوں گا، تو واپس بھی کرنا سب یہ ثواب ہے، رکھ لیا، چلے یہ آدمی چلا گیا ٹریولنگ میں بہت ہی شارٹ کر دوں اس لیے کہ اصل چیز تو اس کا مین میسج۔ واپس آئے، اب جس کام کے لیے بھی گیا تھا 1 ویک 2 ویک، دل اس کا یہی لگا تھا، بھائی بہت ہی آنےسٹ آدمی ہے، لیکن آدمی کی نیت چینج ہونے تو ٹائم نہیں لگتا، اگر اس کی نیت چینج ہو گئی تو میں تو مر جاؤں گا۔ واپس آئے، اور واقعاً ایسے کیسز 50 سال پہلے بھی ہوئے، کچھ ممالک میں 50 سال پہلے فارن ایکسچینج کے لاز بہت سخت تھے، ریگولیشن، کسی اور ملک میں کسی اور کے پاس پیسے رکھوائے، سب جب ضرورت پڑی کچھ نہ ملا۔ اب جب واپس آیا، سامان رکھا، پہلے خانہ کعبہ بھی نہیں گیا، شیخ عبد الطاہر کے گھر گئے، اور وہی ہو گیا جو یہ ڈر رہا ہے۔ کیا ہو گیا؟ ایسا نہیں ہوا کہ شیخ عبد الطاہر نے منع کر دیا، شیخ عبد الطاہر سڈن ڈیتھ ہو گئی، مر گیا، اب اس کا کوئی قصور نہیں۔ اس نے اس کے وارثوں سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ ہاں بابا کچھ امانتیں ہم کو بتا کے گئے تھے، یہ ایک لسٹ ہے، ہم نے واپس کر دی۔ اس کی امانت اتنی وہ قیمتی تھی کہ عبد الطاہر نے اپنی اولاد کو بھی نہیں بتایا تھا، کہیں ان کی نیت نہ خراب ہو جائے، وہ تو سیف سائڈ کی وجہ سے چھپا رہا تھا، لیکن موت آ گئی۔ اب کیا کریں گے؟ دیکھیے، ملین 2 ملین نہیں، بلین اور ٹریلین کی بات تھی، ساری زندگی اس پہ تھی۔ اب اس کو صبر نہیں آ رہا، موت کے آگے تو آدمی صبر کر لیتا ہے، بیٹا بھی مر جائے تو صبر آ جاتا، صبر نہیں آ رہا، کیا کرے؟ رونا دھونا، خانہ کعبہ، دعا، شب جمعہ، ہر دعا۔ آخر کسی نے اس سے کہا کہ دیکھو ہم نے سنا ہے کہ مرنے کے بعد روحیں برزخ میں جاتی ہیں، اور نیک لوگوں کی روح وادی السلام میں جاتی، اور ہم نے سنا ہے کہ وادی السلام نجف میں، تو یہاں کے بدلے وہاں چلے جاؤ، شاید اللہ اس کی روح سے تمہاری ملاقات کرا دے۔ اب چوک شہزادہ تھا، کوئی جاب تو کرتا نہیں تھا، خالی تھا، کہا یہ ٹھیک ہے، یہاں کے بدلے وہاں جاتا ہوں، نجف گیا۔ کئی ویک گزر گئے، صبح مولا کے روضے پہ آ کے سلام کرتا، اور پھر چلا جاتا ہے وادی السلام کے قبرستان میں، سارا دن روتا ہے، وہاں پکارتا رہتا ہے خدا بندہ اس آدمی کو بھیج دے، اور واپس شام کو آتا ہے، نجف میں مغرب کی نماز پڑھی، سلام پڑھا اور گھر چلا گیا سونے۔ ایک دن ایک متولی نے یا کسی عالم نے اس کو دیکھا، کہا کہ اے آدمی تو مسافر، پہلے میں سمجھا زیارت کے لیے آیا، زیارت والے 2-3 مہینے میں چلے جاتے، اور تیرا طریقہ بھی زیارت والوں کا نہیں، کیونکہ زیارت والے تو سارا دن حرم میں بیٹھتے، تجھے پرابلم کیا ہے کہ 6 مہینے سے صبح سے جاتا ہے، شام کو آتا، کہاں جاتا ہے؟ کہا وہ سامنے جو قبرستان ہے وادی السلام، وہاں کیوں جاتے ہو؟ وہاں یقیناً کچھ انبیاء کی قبریں ہیں، امام زمانہ کی جگہ ہے، کچھ اپنے رشتہ داروں کی قبریں، لیکن ایسا تو نہیں ہے نا ریکمنڈیشن کہ سارا دن وہاں بیٹھنے کا ثواب تو نجف کا، مولا کے روزے کا۔ کہا کہ اس وقت میں زیارت کی انٹینشن سے آیا ہی نہیں ہوں، وہ جب آؤں گا تو پورا دن بیٹھوں گا، اس وقت تو میں اس پرابلم میں پھنس کے آیا ہوں، یہ ہے میرا پرابلم، مجھے شیخ عبد الطاہر کی روح سے ملنا۔ اس نے کہا تو اتنے دن ہو گئے وہ نہیں ملا،
کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ اللہ رضا نہیں دی اللہ نے. کہا مگر ایک ٹرائی اور کرو, اور وہ یہ کہ وادی برہوت میں چلے جاؤ. دیکھیے یہ سارا مجمع جانتا ہے نا, جن کا مسئلہ انگلش ہے وہ تو یہاں ہوں گے ہی نہیں اس وقت, اور اردو والے سب جانتے ہیں, گجراتی والے, کہ وادی السلام میں نیک آدمیوں کی روح جاتی ہے اور وادی برہوت میں گناہگار جاتے ہیں. کہا وادی برہوت میں جاؤ, ہو سکتا ہے یہاں نہ ہو تو وہاں ہو. بھائی کسی آدمی کے 2 گھر ہیں, پہلے گھر پہ آپ مسلسل ٹرائی کر رہے ہیں تو یہی تو لوگ کہیں گے کہ بھائی ایسا ہے کہ وہاں ہے نہیں, دوسرے گھر پہ بھی ٹرائی کرو. لیکن اس نے کہا 2 گھر سے مطلب 2 بیویاں بھی ہو سکتی ہیں, لیکن وہ ایک دوسرا پرابلم. آپ کو یہ سننے میں آئے گا, بہت مزہ تو آئے گا, لیکن اس کی ڈیٹیل بعد میں. ابھی تو پہلے اس بیچارے کی مصیبت تو دور کریں, پھر اس سے بڑی مصیبت میں پھنسیں گے 2 بیویاں کر کر. پہلے اس کی مصیبت تو دور کریں. خلاصہ یہ, ارے جیسے ہی ان عالم نے کہا یہ ایک دم گھبرا گیا. کہا آپ کیا بات کرتے ہیں, اتنا وہ قائس و متقی آدمی, ایسا نمازی, حج کرنے والا, ہر وقت خانے کعبہ میں رہنے والا, اتنا آنےسٹ پرسن, حقوق اللہ میں بھی کمپلیٹ, حقوق الناس میں بھی کمپلیٹ. وہ ہوگا تو یہی ہوگا. وادی برہوت میں اس کا کیا کام؟ وہاں یزید ہو, وہاں نمرود ہو, وہاں فرعون ہو, وہاں شرابی ہو, وہاں زانی ہو, یہ وہاں کیسے؟ کہا لیکن ٹرائی تو کر لو. یہ بات سمجھ میں آئے, وہ بھی اس لیے کہ اس کا اپنا پیسہ انوالو تھا. اب گیا. کہا جاتا ہے کہ وادی برہوت یمن کے قریب کہیں پر. خیر وہاں گیا, وہاں جا کے اس نے دعا شروع کی. نجف میں 6 مہینے سے دعا کر رہا تھا, مکے میں 6 مہینے دعا کی تھی, کوئی رزلٹ نہیں. وہاں وادی برہوت میں جا کے دعا مانگی, ابھی سٹارٹ کی تھی کہ ایک دم دیکھا سامنے سے کوئی آدمی آ رہا, لیکن اس کو پہچان نہیں سکتے کیونکہ پورا جلا ہوا ہے آگ کے اندر. جب کوئی آدمی کمپلیٹلی جل جائے, چہرے اور کھال جل جائے, تو کیسے پہچانو؟ سر سے پیر تک جیسے کوئلہ ہوتا ہے نا, اس کی طرح سے بلیک. اور چیختا ہوا رہا. قریب آیا اور قریب آ کر کہا تم نے مجھے کیوں بلایا؟ تھوڑی دیر کے لیے اللہ نے مجھے پرمیشن دی. یہ دعا کرنے والے نے کہا واپس چلے گا, میں نے تمہیں بلایا ہی نہیں, تم کون آ گئے افریقہ کے رہنے والے؟ میں نے تو شیخ عبدالطاہر خراسانی کو بلایا. ایران, خراسان ایران میں ہے, بہت ہی خوبصورت آدمی, ایک تقوی کے بھی آثار, اور جس علاقے سے آیا تھا وہاں سے بھی وائٹ اسکن, تمہیں بلایا ہی نہیں. میں نے شیخ عبدالطاہر کو بلایا. تو میں ہی تو شیخ عبدالطاہر ہوں. بھول گئے اپنا پرابلم. جو پرابلم اس کو مکے میں یاد رہا, نجف میں یاد رہا, بھول گیا. ارے آپ کی یہ حالت. کہا کہ ہاں. اتنی نیکیوں کے بعد بھی؟ کہا ہاں. خدا نے مجھ سے یہ پرومس کیا کہ قیامت کے دن تو میں اس طرح آؤں گا کہ انبیاء مجھے دیکھیں گے تو وہ میری تعریف کریں گے. میری نیکیاں ویسٹ نہیں ہوئی ہیں, وہ سب جمع ہیں. لیکن یہ بھی خدا نے کہا کہ میں نے 3 ایسے گناہ کیے, اس میں معافی نہیں ملتی. اور یہ گناہ کوئی شیخ عبدالطاہر جہنم سے آ کے بتا رہے ہیں. یہ گناہ, ان کی ایگزامپل ایسی جیسے کوئی پرندہ, برڈ, اس کے اندر اس کے پر وہ اڑنے کی طاقت بھی رکھتا, اس کے پروں میں آپ پتھر باندھ دیں, طاقت ہے, جب تک کہ یہ پتھر نہیں کھولے گا وہ اڑ نہیں سکے گا. کہا یہ 3 ایسے گناہ جس کی وجہ سے میری نیکیاں روک لی گئی, اور یہ بھی انلمیٹڈ نہیں ہے, اس کی پنشمنٹ کمپلیٹ ہے, پھر مجھے جنت ملے گی. کون سے 3 گناہ؟ کہا پہلا گناہ تو یہ تھا کہ مجھ سے کہا گیا کہ تم مکے کی محبت اور خانہ کعبہ کی محبت میں اپنا گھر چھوڑ کے یہاں آ گئے, لیکن کیا تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے پیرنٹس اور ریلیٹو وہ تمہارے محتاج تھے, انہیں تمہاری ضرورت تھی. بھئی ایک باپ ہے جس کے 4 بیٹے, ایک چلا گیا, 3 خیال کرنے والے, تو دوسری بات یہ اونلی بیٹا تھا. باپ بوڑھا ہے, وہ اپنی جگہ نہیں چھوڑنا چاہتا ہے افریقہ یا ایران. بیٹے نے کہا مجھے تو محبت ہے خانہ کعبہ سے, آپ نہیں چلتے, میں اکیلا جاؤں گا. جو تم نے اپنے والدین کو تکلیف پہنچائی, کتنا ہی نمازی, کتنا ہی پرہیزگار ہو, والدین کی جس نے تکلیف پہنچائی, پہلے اس کو پنشمنٹ برداشت کرنا ہے, نماز روزے کا ثواب بعد میں ملے گا. اور ایک بات میں یہ کہہ دوں کہ جو لوگ خود پیرنٹس ہیں نا, وہ یہ حدیثیں بڑے شوق سے سنتے بھی ہیں اور اپنی اولاد کو سناتے بھی ہیں, مگر انہیں بھی یاد کرنا ہے کہ کبھی وہ جوان تھے, کہیں ایسا تو نہیں کہ انہوں نے اپنے پیرنٹس کا کوئی حق توڑ دیا ہو. ادھر بھی یاد کریں, خالی اپنے بچوں کو نہ سنائیں, اپنے والدین کو بھی یاد کریں. دوسرا گناہ, ایک بات, کسی نے مجھے کچھ رقم دی تھی شریعت کی, کہا تھا کہ یہ لے جا کے جو اس کا حقدار ہے اس کو دے دو. میں نے یہ رقم غیر مستحق کو دے دی. اب سنیے بہت چھوٹی سی بات, اور وہ یہ
دیکھیے گھڑی مجھے ابھی بھی نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن آپ کے چہرے نظر آ رہے ہیں. کبھی آپ کا فیس خود گھڑی بن جاتا. تو اب وہ وقت آ گیا ہے کہ میں اس چیز کو ریئلائز کروں، یہ واقعہ کمپلیٹ ہو. آج کی رات کا تیسرا میسج ایک جملے میں دوں، کیونکہ یہ تیسرا میسج کل سے پورے عشرہ زینبیہ کا اصل مین ٹاپک بن رہا. کہا کہ دیکھیے جملہ بہت توجہ سے سنیے گا، یہ فقہ ہے، ایک ایک لفظ کی اہمیت ہے. بعض ایسے لوگ ہیں جو لوگوں سے خمس لیتے ہیں، فطرہ لیتے ہیں، صدقہ لیتے ہیں یا اور کوئی شریعت کی رقم، اور پھر اس لیے تاکہ غریبوں میں ڈسٹریبیوٹ کرے. اور بڑے سنسیئر اور آنےسٹ ہوتے ہیں، نہ یہاں سے کوئی کمیشن لیتے نہ وہاں سے کوئی کمیشن لیتے، کوئی فراڈ نہیں ہوتا، جتنا ہے اتنا دیتے. کبھی کبھار جتنا لیا اس سے زیادہ دے دیتے. کیوں؟ ٹرانسپورٹ اپنا استعمال کرتے ہیں. فنڈ کے ٹرانسفر کا جو کمیشن یا سروس چارج اپنی جیب سے دیتے، جو ریٹ آف ایکسچینج ہے اس سے کچھ زیادہ بڑھا کر اپنی طرف سے کرتے ہیں بہت سارے لوگ، لیکن اس کے بعد گناہگار بنتے. ایک تو وہ ہے کہ خمس لیا اور کھا گیا، فطرہ لیا اور پرسنل یوز میں لے آیا، صدقہ لیا اور اس کے بعد خود ہضم کر گیا، وہ تو ٹھیک. ایک بالکل نیک لوگ اپنی جیب سے بھی تھوڑا خرچ کر دیا، لیکن شریعت کے مسائل نہیں پتا ہوتے، تو جہاں پہنچانا ہے وہاں نہیں پہنچاتے. بہت ہی چھوٹی سی مثال، بہت ہی چھوٹی سی. خمس مثلا سہم سادات خالی غریب سید کو دینا کافی نہیں ہے. مراجع فرماتے احتیاط واجب یہ ہے کہ وہ داڑھی شیو نہ کرتا، اور اگر بیوہ عورت ہے تو بے پردہ نہ گھومتی ہے. غریب ہے، بہت غریب، غریب کی مدد کرنا ہے چاہے وہ کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، لیکن پھر اس کو چیریٹیز کیجیے، پھر ڈونیشن دیجیے. لیکن جو امام کی رقم ہے کم از کم وہ ظاہری اعتبار سے امام کو فالو کر رہا ہو. غریب ہے، سید بھی ہے، غیر مستحق کا میں نے ایک کچھ رقم، آنےسٹ آدمی تھا نا، لوگ اس کے تھرو غریبوں کی مدد کرتے. ایک جگہ یہ گڑبڑ کر دو، نہ اس کو ادھر سے کچھ ملا نہ ادھر سے کچھ ملا، اور گناہ بلا وجہ مول لے لیا. یہ بھی اپنی جگہ ایک بہت اہم ٹاپک ہے، لیکن اس عشرہ زینبیہ میں اس کی ڈیٹیل نہیں آئی. اور تیسرا گناہ یہ تھا، دل تو چاہ رہا ہے اس تیسرے گناہ کو سینسر کر دوں. لوگ کہیں گے جی دیکھا مولوی ہے نا، آخر میں اپنے مطلب کی بات کر ہی لوں. میں طالب علم تھا اور ابھی بھی طالب علم ہوں، یہ ہم لوگوں کے لیے نہیں. کا تیسرا گناہ یہ ہے کہ میں ویسے تو سب کو بہت عزت دیتا تھا، کچھ علماء ایسے تھے کہ جن کو میں پسند نہیں کرتا، وہ میرے پاس آئے تھے، میں نے اس کو کوئی رسپیکٹ نہیں دی، تو ایسے ہی جیسے کوئی فقیر اور بیکر آیا چلا گیا. یہاں آ کے پتا چلا کہ اللہ جن گناہوں پر سب سے زیادہ ناراض ہوتا ان میں سے والدین اور رشتہ دار کا حق ادا نہ کرنا اور کسی عالم کو پروٹوکول اور ڈیو رسپیکٹ نہ دینا، یہ 3 گناہ ہیں جس کی وجہ سے میں اس عذاب میں جل رہا ہوں. اب بات کہاں سے چلی تھی کہ جب آج کی رات آپ کو اپنے مرنے والے یاد کرنا، تو مرنے والوں میں یہ فرق نہ کیجیے گا کہ فلاں بہت نیک ہے اور فلاں گناہگار ہے تو گناہگار کو زیادہ ضرورت ہے ہیلپ کی. عام زندگی میں بھی یہ ہوتا کہ ایک آدمی غریب ہے اور ہر جگہ کہتا ہے کہ میں غریب ہوں، اس کو مل جاتا. ایک آدمی غریب ہے لیکن ڈیسنٹ پرسن، ہر ایک کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، ہر ایک سے اپنا پرابلم نہیں بتاتا. ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ پرابلم میں ہوگا، وہ کہتا نہیں، ہم اس کو نہیں دیتے. آئے ریکویسٹ کرے، اپلیکیشن لے کر آئے، ہاتھ جوڑے تو دیں گے. کہا کہ یہ قبر کے مردے میں بھی یہ نہ ہو کہ شرابی اور زانی وہ بھی ہماری دعا کے محتاج ہیں، ان کے لیے دعا کرو، لیکن ساری دعائیں وہ لے جائیں اور نیک لوگ بیچارے ہماری دعا سے محروم ہو جائیں. اسی لیے محروم ہو جائیں. اسی لیے نماز شب میں جو 40 مومنین اور مومنات کے نام لینا، اس میں مراجع کے نام بھی لیجیے تو آپ کی کمپلین ختم ہو جائے گی. کمپلین کرتے لوگ مولانا 40 نام کمپلیٹ نہیں ہوتے، اور کراچی میں لوگ کہتے ہیں مولانا 400 نام ہو گئے ہیں، رضا ہے نام بڑھانے کی. اسی لیے کہ ہر ایک کو یاد کیجیے. یہ آج کی دوسری بات. مضطر، کون ہے زیادہ پریشان حال؟ کون ہے زیادہ پریشان؟ جو ہمارے سامنے غریب دنیا میں ہے یا گناہوں کی وجہ سے کوئی قبر کی آگ میں جل رہا؟ اسے بھی یاد کیجیے، اس کو بھی یاد کیجیے. اور آج کی رات کا ایک جرنل پیغام، ہر شب جمعہ اپنے مرحومین کو ضرور یاد کرنا. اور تیسرا، اور آج کی مجلس ختم، یہ آخری جملہ، کیونکہ یہ آخری جملہ ڈیٹیل سے کل سے آئے گا. اور تیسرا یہ ہے آج کی رات کا 3rd میسج، امن یجیب کا 3rd میسج. اور دعا میں جو میں نے کہا تھا 2 دعائیں یاد کیجیے گا، ایک تھی مرنے والوں کے لیے، دوسری یہ دعائیں ندبہ جو آپ لوگ کل پڑھیں گے، یا اگر نہیں پڑھ پائیں گے جاب کی وجہ سے تو عید، بقرعید، غدیر کے دن پڑھتے ہیں. اس میں یہ لفظ مستر کس کا ٹائٹل ہے؟
آئین المستر، امام کو پکارتے زمانے کے تو کہتے مستر کہاں ہے؟ حدیث معصوم میں ہے کہ صحیح معنوں میں یہ مستر کا ٹائٹل جو امن یجیب میں آیا ہے یہ آخری امام کے لیے جو پردہ غیبت میں وہ ہے مستر. وہ پریشان ہے کیونکہ جب اپنے شیعوں کی حالت کو دیکھتا ہے کہ اتنے ٹارچر ان پہ ہو رہے ہیں، اتنے مظالم ان پہ ہو رہے ہیں، دنیا اس طرح ان کو پریشان کر رہی ہے. دنیا آج کل شیعوں کو کس طرح پریشان کر رہی؟ الہی عظم البلا وبرئ الخفا. پھر کیا کہتے؟ ذاقت الارض ومنعت السماء. خدا بندہ ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارے اہل بیت کے ماننے والوں کے لیے زمین بھی تنگ ہو گئی ہے، کہیں جانے کا راستہ نہیں، آسمان بھی بند ہو گیا ہے، تیری رحمت بھی نازل نہیں ہو رہی ہے. دشمن اہل بیت اور اینٹی اسلام بھی ظلم کرتا ہے تو شیعت پر، اور آسمان سے جو مصیبتیں آتی ہیں، فلڈ آ رہے ہیں، ارتھکویک آ رہے ہیں، زمین پھٹ رہی ہے، پتہ چلا وہ بھی صاحبان ایمان پر. ذاقت الارض ومنعت السماء. آپ پرابلم میں ہوں تو چاہے کوئی اور ریئلائز کرے کہ نہ کرے، آپ کے پیرنٹس ضرور ریئلائز کریں گے، وہ آپ کے لیے دعا مانگیں گے. امام زمانہ تو پیرنٹس سے زیادہ ہمارے گارجین ہیں جب وہ ہماری مصیبتیں اور پرابلمز دیکھتے ہیں. تو آج شب جمعہ اسپیشل آرڈر ہے کہ امام زمانہ کو ضرور یاد کرو. اور آئین المستر کا میسج بھی یہ ہے کہ ایکچوئل مستر تو امام زمانہ ہے. جب امن یجیب کی آیت پڑھو امام یاد آ جائے. اور دعا کا میسج بھی ہے، مرنے والوں کے لیے بھی دعا کرنا ایٹ لیسٹ شب جمعہ، اور اپنے امام زمانہ کے لیے بھی دعا کرنا. مگر آپ کہیں گے ہم تو دعا کرتے نہیں. دعا کرو دعا کے طریقے. اگر کوئی آدمی آ کر کہہ دے مولانا میں تو نماز پڑھتا ہوں، ہم نے کہا کیسے پڑھتے؟ کہا کہ میں پہلی رکعت کے اندر تسبیحات اربعہ پڑھتا ہوں اور اسی میں تشہد و سلام پڑھتا ہوں، چوتھی رکعت میں الحمد قل واللہ پڑھتا ہوں. ہم کہیں گے نماز پڑھتے ہو لیکن یہ نماز نہیں چلے گی، نماز کا طریقہ نہیں. مولانا ہم بھی تو روزہ رکھتے ہیں، کیسے رکھتے ہو؟ کہا کہ مغرب کے وقت نیت کرتے ہیں، فجر کے وقت سحری کھاتے اور افطار کرتے. پورا مہینہ روزہ رکھا لیکن روزے کا فائدہ نہیں. ہم بھی تو وضو کرتے، کیسے کرتے؟ پہلے سر کا مسح کرتے، پھر پیر کا مسح کرتے، پھر ہاتھ دھوتے، آخر میں چہرہ دھوتے. تو یہ تو وضو نہیں ہوا نا. تو آپ کہیں گے ہم بھی تو دعا کرتے امام کے لیے ہر وقت اور ہر مرتبہ. کیا دعا کے طریقے سے کرتے ہو؟ ایسا تو نہیں کہ دعا ہی غلط طریقے سے ہو رہی ہے. تو غلط طریقے کی نماز غلط ہے، غلط طریقے کا روزہ باطل ہے، غلط طریقے کا وضو باطل ہے، غلط طریقے کی دعا امام زمانہ بھی باطل ہے. تو فائدہ نہیں ہوگا. صحیح طریقہ کیا؟ یہ کل ختم بات. دعا کا ایک طریقہ ہوتا اور یہی وہ طریقہ دعا ہے جو بازار کوفہ میں ننھی سکینہ نے ہم کو سکھایا. بڑی عجیب منزل. چلتے چلتے سیدانیوں کا قافلہ کوفہ میں پہنچ گیا. عشرہ زینبیہ کا اختتام ان مصائب پر ہوتا ہے کہ اہل بیت کا قافلہ شام سے رہا ہوا، وہ مصائب پڑھے جاتے اور یا کبھی یہ کہ پھر کربلا آیا تو اس رات کوفے سے ہو. آج پہلی مجلس ہے میرے عشرے. چلتے چلتے یہ بازار کوفہ آ گیا، قافلہ روک دیا گیا. اور ایک بار ابن زیاد کا آرڈر آیا عمر سعد یہ قافلے کو بیچ بازار میں روک دو. اچھا عمر سعد کو جلدی تھی دربار جانے کی، اس کو ریوارڈ ملنے والا تھا، وہ چاہ رہا تھا فوراً جائیں. ابن زیاد کہتا یہاں روک دو. عمر سعد نے پوچھا ریزن وائے؟ کہا دو وجہ. نمبر ایک، ابھی ہمارے دربار کی ڈیکوریشن انکمپلیٹ ہے. محمد کی نواسیاں آ رہی ہیں، ہم چاہتے ہیں دربار کو واقعاً ڈیکوریٹ کر کے سیلیبریٹ کریں. اور دوسری بات، ابن زیاد کہتا ہے میں سیٹسفائی نہیں ہوں کہ یہ محمد کی بیٹیاں اسی طرح سے جلدی سے لے کے آ جاؤ، اتنی دیر بازار میں ٹھہراؤ، ہر نامحرم اچھی طرح سے ان کو دیکھ لو. میرا غیرت مند آقا حسین برداشت نہ کر سکا. اس نے نو کے نیزہ میں تلاوت قرآن شروع کر دی تاکہ پوری پبلک کی اٹینشن ادھر ڈائیورٹ ہو جائے. اور زینب قافلہ رکا، سر جھکائے بالوں سے منہ چھپائے بیٹھی. آج کی رات شب دعا ہے اس لیے یہ مصائب سنی. اور ننھی سکینہ پھوپھی کی گود میں سر رکھے لیتی. اتفاق سے یہ اونٹ ایک مومنہ اور اہل بیت کی محب ام حبیبہ کے گھر کے سامنے روکا. اسے کچھ پتا نہیں کہ کیا ہو رہا، اسے تو بس آرڈر آیا کہ آج سب کو باہر آنا. وہ مکان کی چھت پہ بیٹھی، اس نے دیکھا 3 سال کی ایک چھوٹی سی بچی جس کے رخسار پہ تماچوں کے نشان ہیں اور جس کے کانوں میں جمع و خون ابھی بھی نظر آ رہا. اور وہ بچی سر اٹھا کے کہتی پھوپھی اماں
کیا یہاں بھی کوئی مجھے پانی نہیں دے گا؟ ام حبیبہ کی خود بچی آتی، وہ تڑپ گئی، اللہ اللہ یہ بچی اتنی پیاسی ہے، دوڑ کے گھر میں گئی اور ایک کوزہ پانی کا لے گیا، ہاتھ بڑھا کے یہ پانی ننھی سکینہ کو دیا، سکینہ نے پانی لیا، پینا چاہتی ہے، ام حبیبہ کہتی ہے لیکن بچی پانی پینے کے بعد میرے لیے 2 دعائیں ضرور کرنا، کیونکہ میں نے سنا ہے خدا تم جیسے قیدیوں کی دعا بہت جلد پوری کرتا۔ سکینہ بہت چھوٹی اور بہت پیاسی، اور ہیومن سائیکولوجی ہے کہ پانی دیکھ کر پیاس اور بڑھ جاتی ہے، لیکن ہے تو مشکل کشا علی کی پوتی، پانی اپنے ہونٹوں سے ہٹا دیا، پہلے تیرے لیے دعا کی جائے گی پھر میں پانی پیوں گی۔ بتا تیری پہلی دعا کیا؟ کہا پہلی دعا یہ ہے کہ خدا میرے بچوں کو تیری طرح سے یتیم و قیدی نہ بنائے۔ ننھی سکینہ نے چھوٹے چھوٹے ہاتھ جوڑے، آسمان کو دیکھا، خدا بندہ جس طرح سے اس مومنہ کے بچے یتیم اور قیدی بنے ہیں، جس طرح سے سکینہ یتیم و قیدی بنی ہے، یہ مومنہ کے بچے اس طرح سے یتیم و قیدی نہ بنے۔ اور دوسری دعا کیا ہے؟ کہا بس بہت بوڑھی ہو گئی، موت سے پہلے ایک بار خدا مجھے مدینہ لے جائے۔ سکینہ تو دعا کرنے لگی، زینب نے اپنے شہر کا نام سنا، ایک بار چوک کے چہرہ اٹھایا، اے ضعیفہ مدینہ کیوں؟ کہا مدینہ میرے آقا کا شہر ہے، میری شہزادی فاطمہ کا وطن ہے۔ زینب نے کہا لیکن اب تو علی بھی نہیں ہے، فاطمہ بھی نہیں ہے۔ کہا تو کیا ہوا؟ علی کا بیٹا میرا آقا حسین تو ہے، فاطمہ کی بیٹی میری شہزادی زینب تو ہے، اپنا نام سنا۔ اے ضعیفہ کیا خالی زینب کا نام جانتی ہے کہ زینب کو پہچانتی بھی ہے؟ ارے بڑے فخر کے ساتھ ام حبیبہ کہتی ہے پہلے ہر سال بی بی کی زیارت کو جاتی تھی، اب بڑھاپے کی وجہ سے رک گئی، بھلا میں زینب کو نہ پہچانوں؟ بھائی اتنا سننا تھا۔ زینب نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کسی نامحرم کی توجہ نہ تھی، چہرے سے بالوں کو ذرا سا ہٹایا، آئے ام حبیبہ ذرا دیکھ کے پہچان، میں ہی فاطمہ کی بیٹی زینب ہوں، زینب ہوں۔ ارے ام حبیبہ نے شہزادی کو قید دیکھا، صرف ایک سوال کیا، تڑپ کے کہا شہزادی آپ کی چادر چھن گئی، بازوؤں میں رسیاں بن گئی، تو میرا آقا عباس کہاں چلا گیا؟ ارے عباس کی بہن اور اس کی چادر کس نے چھینی؟ الا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ پروردگارہ باب الحوائج عباس سے علمدار کا واسطہ، اور عباس کی ام المصائب بہن زینب کا واسطہ، اور آج کی اس شب جمعہ کا واسطہ، صاحبان ایمان صف اعضاء پر بیٹھ کر جس نے آنسو بہائے اس کی تمام دعائیں اور حاجتیں پوری فرما، خصوصیت کے ساتھ ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، جو روزگار کی پریشانی میں مبتلا ہے ان کی یہ پریشانی دور فرما، خدا بندہ جنہیں اولاد کی کوئی پریشانی ہے، خصوصاً اگر بیٹیوں کی شادی کا مسئلہ ہے، پروردگارہ اس مسئلے کو بخیر و خوبی حل فرما، دنیا میں جہاں جہاں الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین ورحمت للعالمین وشفیع المذنبین والمخاطب بطاہ